بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ 9 کلاس کی ترجمۃ القرآن کا سٹارٹ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو انہوں نے تلاوت قرآن مجید کے آداب دیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ 12 سٹیپس ہیں، پڑھ لیجیے گا اچھی طرح سے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے آپ لوگوں کو اس آداب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ باوضو اگر تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے، تعوذ و تسمیہ کے ساتھ شروع کرنی چاہیے، جیسے آپ لوگوں کو سارے یہ بیسک ہیں جو ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہی ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ لوگوں کے کرنے کا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے ٹیچرس کے لیے ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سورہ مریم، کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ گون ہے سارا، تو ہم نے سب سے پہلے ان لوگوں نے ہمیں تعارف دیا ہوا ہے سورہ مریم کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہجرت حبشہ وغیرہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور مضامین وغیرہ، اس کے نکات، یہ سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ آج ہم ان شارٹ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں، انشاءاللہ کل سے ہم باقاعدہ اس کی تلاوت کا آغاز کریں گے، ورڈ بائی ورڈ جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اس کا میننگ بتایا کروں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سورہ مریم، یہ آپ لوگوں کا نا ایم سی کیوز کے حوالے سے اور شارٹ کویشچن کے حوالے سے بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سورہ مریم مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے 98 آیات ہیں۔ کتنے آیات ہیں؟ 98 آیات ہیں۔ اور تعارف اس کا یہ ہے کہ سورہ مریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تفصیلی تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سورہ مریم میں سب سے زیادہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نام صرف اس وجہ سے جو ہے سورہ مریم رکھا گیا، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، کیونکہ مکہ میں اسلام جو ہے تیزی سے پھیل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جوک در جوک لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو مشرکین مکہ جو ہے نا اس مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر رہے تھے۔ اس وقت اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ان پر حکم نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ ہجرت حبشہ کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، حبشہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہاں عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا، ٹھیک ہے، اسہمہ تھا۔ اور مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا۔ قریش قبیلہ تھا وہاں پر، عرب میں پہلے قبائل ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو مشہور قبیلے تھے وہ قریش تھا ایک بڑا قبیلہ، اور ایک بنو ہاشم کا جس میں جناب رسول خدا تھے، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کی زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، تو مسلمانوں کا رہنا وہاں پر مشکل ہوتا جا رہا تھا، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے انہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ لوگوں کا MCQs میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ کون سا سال تھا نبوت کا؟ 5واں سال، جب حبشہ کی ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہ سکیں، ظاہر دشمنی تھی ان کی۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحائف پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا۔ مطلب باپ دادا کا ان کے دین یہ تھا نا کہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور سارے مطلب جو عرب کے جاہل لوگ کیا کرتے تھے وہ سارے کام تھے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئے تو ظاہر مشرکین مکہ نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اس لیے انہوں نے انہیں بات لکھ کر بھیجی۔ وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پراثر تقریر کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت جعفر، ایک حضرت علی علیہ السلام ہیں، حضرت جعفر ہیں، ایک حضرت طالب ہیں، ٹھیک ہے۔
4 بیٹے تھے ان کے، جس میں حضرت جعفر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، اچھا یہ تقریر آپ لوگوں نے اچھی طرح نوٹ کر لینی ہے، سن لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا، ہم ایسی ہی حالت میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم پر اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے، اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ یہ انہوں نے وہاں پر تقریر کی تھی، ٹھیک ہے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائے، مطلب قرآن میں سے کچھ سنائے۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، نجاشی اور اس کے درباریوں میں بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے، ٹھیک ہے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا۔ وفد کہتے ہیں ڈیلیگیشن کو، مطلب انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا جو مسلمانوں کو نا اس طرح سے مطلب جھوٹے الزام لگا کر ان پر واپس لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے حبشہ میں، ٹھیک ہے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگوں نے ان کی دعوت اسلام سے مسلمان بھی ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے، سب سے جو اہم شخصیت تھی وہ تھے حبشہ کے بادشاہ۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ مضامین علمی اور عملی نکات، یہ سب چیزیں آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، جو میں نے پڑھانے کی چیز تھی وہ آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ آیات کا حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ حدیث نبوی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم کی گود میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی نا، تو یہ اس کے بارے میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کل سے جو ہے اس کا باقاعدہ ترجمہ سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو سے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔